آج کا دن مبارک ہو۔ آج ہم جو ہے فیض احمد فیض والی فائدہ پہنچانا، تو اس شاعر نے عوام کو جو فائدہ پہنچایا ہے غزل کے روپ میں اسے ہم پیش کریں گے۔ تو ان کی لکھی جو غزل ہے یہ عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے جو ہے پرانی غزلیات کو ایک نئے رنگ اور روپ پر ڈھال دیا ہے۔ اب جو خلاصہ ہوگا تخلیقات کے ذریعے معلوم ہوگا کہ فیض احمد فیض نے عوام کے لیے کیا کیا۔ ایک بہت اہم غزل جس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے کہ فیض احمد فیض کے بارے میں تخلیقات یا ان کی سوانح حیات کو جو ترتیب دی ہے وہ دیکھیں گے۔ فیض احمد فیض عہد جدید کے نمائندہ اور ہر دل عزیز شاعر تھے۔ ہر دل عزیز، ہر ایک کے پیارے، ہر ایک کے پسندیدہ، جدید نئے۔ فیض احمد فیض عہد جدید ان نئے زمانے کے نمائندے اور ہر دل عزیز شاعر تھے۔ ابتدائی تعلیم آبائی وطن جہاں ان کے ماں باپ رہتے تھے۔ آبائی وطن ان کے باپ کا وطن، آبا یہ پرشن ہے، اس کے معنی آبا کے معنی باپ کہتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم آبائی وطن سیالکوٹ، یہ پاکستان میں ہے، سیالکوٹ میں حاصل کی، اور لاہور سے ایم اے کا امتحان کرنے کے بعد امرتسر میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ انگریزی زبان کو پڑھانے کے استاد مقرر ہوئے۔ کہاں پر؟ امرتسر میں۔ زمانے میں پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، تو یہاں وہاں ایسا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد لاہور منتقل ہوئے، پھر دوبارہ جو لاہور چلے گئے، اور ٹریڈ یونین یعنی کاروبار میں تھوڑی دلچسپی لی۔ ٹریڈ یونین کے سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا، یعنی سامان لینا، ایک مقام سے دوسرے مقام کو بھیجنا، ایک جو ہے انہوں نے پیشہ اختیار کیا۔ کچھ عرصے پاکستان ٹائمز کی ادارات کے فرائض کا انجام دے۔ ادارات یعنی جو کالم لکھتے ہیں اخبار کے اندر، اس کے اندر بھی جو حصہ لیتے تھے۔ فیض نے غزل کی قدیم روایات یعنی پرانی طرز جو غزلیات لکھے جاتے تھے، جیسے مرزا غالب وغیرہ کے ہیں، تو اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ مرزا غالب کے غزلیات میں زیادہ تر فارسی زبان کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے وہ فارسی شاعری تھے، لیکن بعد میں جو اردو کے اندر لکھنا شروع کیا، اور اردو کے ذریعے لکھے جانے غزلیات یا نظمیں غالب بہت پسندیدہ ہیں، اور ایک وہ بہترین شاعر بھی ہے۔ فیض نے غزل کی قدیم روایت سے استفادہ کیا۔ استفادہ یعنی حاصل کرنا، ان غزلیات سے جو چیزیں حاصل ہوئی اسے معلوم کیا، اور اسے نئی انقلابی فکر سے اہم کرنے کی کوشش کی، اور جدید غزلیات کے اندر جو ہے یہ پرانے غزلیات کو نظر انداز کرتے ہوئے نئے طرز کو جو ہے اختیار کیا۔ ان کی کلام میں قدیم عشق یعنی محبت کیے جانے واقعات کا جو ترجمانی کرتا ہے اسے عشقیہ کہتے ہیں، وہ کلام جس میں عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کی کلام میں قدیم عشقیہ لب و لہجہ، لب یعنی ہونٹ کہتے ہیں، لہجہ جو الفاظ نکلتے ہیں، لب لہجہ یعنی بولنے کا طریقہ، قدیم عشقیہ لب و لہجہ اور انقلابی فکر کی ایسی آمیزش نظر آتی ہے، جو آمیزش ملاوٹ جو ان کی شاعری کو ایک نئی جمالیاتی شان عطا کر۔ جمال حسن کہتے ہیں، ویسے تو جمال کے معنی یہاں پر جو ہے جوانی کا عالم، جمالیاتی شان عطا کرتی ہے۔ ان کی غزلیات کو پڑھنے بڑا مزہ آتا ہے، جیسے قسم کی خوشیاں ظاہر ہوتی ہے، یہاں لفظ جمع استعمال کیا گیا، ویسے تو صیغہ مذکر ہے اور انسان استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے عام فہم زبان میں جو ہے جمالیاتی شان، ایک نئے ڈھنگ کی جو ہے پہچان جو ہے انہیں اختیار کی۔ اختصار اور جامعیت کے علاوہ اختصار شارٹ میں کرنا، اختصار بڑے مضمون کو جو ہے مختصر کرنا، اسے اختصار کہتے ہیں۔ اختصار اور جامعیت
جامعت نے لوگوں کے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا کرنا، اور وہ لوگ اسے پسند کرنا شروع کرتے ہیں۔ اقتصاد اور جامعت کے علاوہ انداز بیان، بیان کرنے کا طریقہ، انداز بیان، ٹھیکا پن فیض کلام کی خاص خوبی ہے۔ تو فیض نے جو ہے پرانے غزلیات کی ترجمانی نہ کرتے ہوئے نئے غزلیات کو جو ہے لوگوں سے پیش کیا، جس سے لوگ بہت خوش ہوئے اور پڑھنے بڑا مزہ آتا تھا۔ یہ چالو دور کے اندر جو ہے اردو ایک عام فہم زبان ہو گئی، دنیا بھر بولی جانے والی سیکنڈ لینگویج آفٹر انگلش کے بعد۔ انگلش از فرسٹ اینڈ اردو از سیکنڈ لینگویج آف ورلڈ، اٹ از بینگ اسپوکن تھرو آؤٹ ورلڈ۔ تو بڑے شوق سے لوگ بولتے ہیں، لیکن ہم جو ہے روزمرہ کی زندگی میں اردو کا استعمال نہیں کرتے۔ زیادہ تر ہمارے الفاظ دکنی زبان ہوتے ہیں، جو میں میر کے سبق کے دوران جو ہے آپ کو سمجھ چکا ہوں میں۔ فیض کلام میں خاص خوبی یعنی خاصیت پائی جاتی ہے نقش فریادی، فریاد کرنا ہے بیان کرنا، نقش فریادی، نقش کو نقش یعنی چھاپ، نقش فریادی۔ تو ان کے کلام کو پڑھنے کے بعد دل پہ چھاپ پڑ جاتی ہے، دل میں وہ چیز سما جاتی ہے۔ جب ہم سے محبت ہوتی ہے تو ہم اسے دل سے محبت میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اسے یہاں پہ جو ہے نقش فریادی اور دست صبا، دست پرشن ہے، دست میں ہاتھ، دستگیر کرتا ہوگا، ہاتھ کو تھامنے والا، جیسے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، دستگیر پیران پیر، جتنے پیر ہیں سب درجہ ان کا اونچا ہے، وہ دستگیر پیران پیر ہیں، مطلب جتنے بھی پیر اس دور میں تھے وہ سب سے ان سے بڑھ چڑھ کر تھے، اسی کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ دست صبا، دست ہاتھ ہوگا، صبا کے معنی پری کہتے ہیں، دست صبا۔ اور زندان نامہ، زندان جس میں تحقیق کیا کی گئی ہے، نامہ جسے قلم نویش کیا گیا ہے، اور سر وادی سینا، یہ بہت لمبا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ سر وادی سینا ماؤنٹ سینا جو ہے آج کل اسرائیل قبضے میں ہے، ایک زمانے میں عربوں کا حصہ تھا، تو سر وادی سینا یہیں پہ کوہ طور آتا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ واقعہ سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ سر وادی سینا ان کی شاعری کے اہم مجموعے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے سامنے رکھ کر جو ہے الہامی غزلیات کو جو ہے انہوں نے کیا پیش کیا ہے، جس سے انسان کی محبت جو ہے اللہ سے ہو۔ یہ صحیح ہے، دنیا کی بہت وقتیہ ہے، چند دن ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جب محبت کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں تو محبت کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے، تو ہمیں کیا چاہیے، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے دل لگائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے حضور کو جو ہے تسلیم کریں۔ جو کلام جسے کلام شریف کہتے ہیں، جو اللہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امت کو سمجھایا، وہ کلام کیا ہے، ایک ایسی حیثیت کا مقام ہوتا ہے جس میں اللہ سے انسان کو محبت دے، اور وہ لوگ جو بڑے شوق اور ذوق سے پڑھتے ہیں، صرف خالی پڑھ دینا، حالانکہ عربی کا مطلب ہمیں نہیں آتا، بس ہم پڑھ لیتے ساتھ ہی، اس کی معنی کیا معلوم نہیں ہے۔ کم ایسے لوگ ہیں جو معنی قرآن کو پڑھتے سمجھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں ہر شے پہ قادر ہے، یعنی قدرت رکھنے والا ہے، لیکن انسان نہیں۔ نقش فریادی، دست صبا ایک پری خاندان تھا، صبا، یہاں صبا نے صبح میں، یہ صبا کے معنی ایک پرستان کا تذکرہ کیا گیا، وہ لمبا واقعہ ہے، کسی وقت میں بیان کروں گا، یہاں بیان کی ضرورت نہیں ہے، بس یاد رکھو دست صبا نے پری کا ہاتھ، اور سر وادی سینا جو ذکر کیا، ان کی شاعری کے اہم مجموعے ہیں۔ تو ان کے شاعری کے یہ اہم مجموعے ہیں، مجموعے جمع مجموعے ہی ہے۔ ان کا کلیات جس میں انہوں نے کلام پیش کیا لوگوں کے سامنے، کلام
بند کیا ہے اسے کلیات کہتے ہیں. ان کا کلیات نسخہ ہائے وفا. نسخہ کے معنی جیسے دوا کا نسخہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح میں دوا لے لو, دوپہر میں شام میں لے لو. جب کوئی بیماری سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے جو ہے مل کر کے جو ہے طبیعت کو اپنی چیک کرواتے ہیں, اور جو نسخہ وہ لکھ کر دیتا ہے اسے ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں, پھر ہم جو ہے اس سے آرام ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو نسخہ ہے وفا. وفا کے معنی محبت ہوتے ہیں. یہ لفظ بھی پالی پراکرت میں آیا ہوا ہے اور پرشین کے اندر بھی ہے. ویسے آج کل نئی اردو کے اندر بھی وفا کا معنی لیا جاتا ہے, یعنی محبت, چاہنا. تو نسخہ ہے وفا. تو محبت کرنے کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کی کوئی آدمی محبت کرتا ہے وہ جھوٹی محبت ہوتی ہے. جیسے اذان ہوئی, نماز پڑھی, چل دیے, دنیا میں دنیا کے کاروبار میں جو ہے ملحوظ ہو گئے اور اللہ کو بھول گئے, تو کیا فائدہ. تو ہمیں اللہ میاں کو ہر موقع پر یاد رکھنا چاہیے. کھاتے وقت, پہنتے وقت, پیتے وقت, پڑھتے وقت, بیٹھتے وقت, اٹھتے وقت, ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ہم ذکر کریں گے تو فائدہ ہوتا ہے. ہر کام کو جو ہے بسم اللہ سے شروع کریں. جب آپ کو پانی پینا ہے تو ایک گلاس پانی بھر لیجیے اور نیچے بیٹھ کر جو ہے 3 سانس میں پینا ہے. پہلی سانس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور ہو سکا تو سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے تو وہ کیا ہے, ایک دوا ہے. تو پانی بھی جو ہے ایک دوا ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے. اللہ میاں جو ہماری بیماری کو دور کرے گا, اور بسم اللہ کرے ہم جو پانی کو 3 گھونٹ میں پی لیں گے. سانس پانی میں چھوڑے گا نہیں ہے. ایک گھونٹ پینے کے بعد گلاس بازو میں کر دیں گے, پھر دوبارہ وہ گلاس منہ کو لگائیں گے, پانی گھونٹ پی لیں گے. اس طرح 3 گھونٹ میں پانی ختم کر دیں گے. تو بسم اللہ شروع ہونا چاہیے, جس سے کیا ہوتا ہے, فیض پہنچتا ہے. اللہ میں شفا دینے والا ہے. شفا کا مالک اللہ ہے, طبیب نہیں. طبیب ذریعہ ہے. طبیب کیا ہے, ذریعہ ہے. نسخہ ہے وفا کے نام سے شائع ہو چکا ہے. ایک محبت کرنے کا جو نسخہ ہے انہوں نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے. اس نے فیض احمد فیض ہے. اسلام کا فیض رکھا, فیض کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا. ان کے خدمات کے اعتراف میں جو خدمت انہوں نے قوم کی کی ہے اپنے نظریات کے ذریعے, تو سوویت یونین کا سب سے اعزاز ایوارڈ جو ہے لینن ایک بہت بڑا جو ہے وہ رشیا کا پسند گزرا ہے. لینن اس کے طرز پر آج بھی حکومت چلتی ہے. تو لینن ایک اپنے طور بنایا ہوا اس کا اصول تھا حکومت کرنے کا, لیکن بعد میں بکھر گیا. تو سوویت یونین جو ہے اس کو جو ہے فیض احمد فیض جو ہے لینن امن سے کیا نوازا. ایک بہت بڑا انعام اس دور میں تھا جو ان کو حاصل ہوا, کہ ان کو فیض, کیونکہ انہوں نے جو ہے قوم کو اتنا فیض پہنچایا ہے اور اللہ کی محبت کا اشکار لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے. اس سے بڑھ کر چیز کیا ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, اللہ کی یاد کو تازہ کریں. اب ہم جو ہے وہ یہ تحریک کار کا نظریہ ہم جان لیے. اب دیکھیں گے ہم جو ہے وہ غزل کی طرف آتے ہیں, اور اس غزل کے ذریعے جو ہے فیض احمد فیض ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے. ہم پرورش لوح قلم ہے اللہ کا کلام, اللہ کی قلم. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری تمام تقدیر کو اسے لکھ دیا ہے. پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے تمام واقعات اس میں درج ہیں. کھانا پینا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, بولنا, ہر طرح کے جو ہے مرحلے اس میں جو ہے بیان کیے گئے ہیں. اسے لوح قلم اللہ کی قلم سے لکھے ہوئے ہیں. ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے تو ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے اصول چلنا ہے. اتنا بڑا مطلب سے بیان کیا گیا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا سے ہم اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں, اپنے محبت سے محبت کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں محبت اللہ سے کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہی
پیدا کیا ہے، ہم پرورش لو قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزر رہا ہے رقم کے معنی پروان چڑھانا، بس جو بھی ہمیں حاصل ہو اسی پر اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے ہم پر جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، جو بھی کچھ حالات کا ہمیں جو ہے معاملہ پیش آئے گا وہ ہم جو ہے اسے سہتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، ہم پرورش لو قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، جو اللہ نے ہمارے تقدیر لکھا ہوا ہے وہ بس ہو کر رہے گا، انسان کو جو ہے اس میں بدل کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ہاں اگر چاہے اللہ میاں وہ کر سکتا ہے، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ میاں جس طرح بھی رکھا ہے اسی کے اندر ہمیں خوش رہ کر اس کی ہم کیا کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، ہم پرورش لو قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ اسباب غم، اسباب جمع سبب کی ہے، اسباب جمع سبب، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، جو محبت کرنے کا جو ہمیں ایک سبب ملا ہوا ہے، جیسے اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، حج اور دیگر جو ارکان اسلام کے ہیں اس پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، تو کیسی تکلیف آئے بس ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، بہم معنی فراہم کرنا، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، جس طرح کی محبت اللہ نے ہمارے دل ڈال دی ہے اس ہم نبھاتے رہیں گے۔ ویرانی دورہ پہ کرم کرتے رہیں گے، ویرانی ویران، اس جگہ والے ویران ہوتے ہیں، اگر بہت بارش کے بعد جو ہے بہت سے کھیت ویران ہو گئے ہیں، بنجر ہو گئے ہیں، تمام فصلیں برباد ہو گئی ہیں، تو ویرانی جہاں دیکھو ادھر ویرانی ویران ہے، ویرانی دورہ پہ کرم کرتے رہیں گے، جہاں دورہ کے معنی جو ہم پر گزر رہی ہے، جو ویرانی ہم پر گزر رہی ہے، کچھ لوگ امیر سے غریب بن جاتے ہیں اور غریب سے امیر بن جاتے ہیں، جیسے حالات سامنے آئیں گے اسے ہمیں نبھانا ہے۔ اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دورہ پہ کرم کرتے رہیں گے، تو ہمیں بس اللہ نے جس حال رکھا ہے اس میں ہم رہ کر ثنا خوانی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو جو ہے فیض پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے تو ہمیں دوسروں کو نقصان نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، تلخی تلخ پرشن ہے کڑوا، ہاں تلخی ایام زمانہ، ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑے ہیں، جیسے انسان بڑھتا جائے گا ویسے بہت سے مصیبت آتی رہیں گی، اللہ ہمیں ان مصیبتوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہے وہ ہم سے آزمائش پیدا کرتا ہے کہ میں بندے جس حال میں کہوں مجھ سے خوش ہے نہیں، مجھ سے خوش ہے نہیں، یہ وہ جاننے کے لیے کیا کرتا ہے اسے مصیبت میں پھنسا دیتا ہے۔ ان تمام مصیبتوں ہمیں سہنا ہے۔ ہاں تلخی ایام، ایام جمع یوم کی ہے، یوم کو دن کہتے ہیں، ایام سال۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، جیسے راستے ہم چلتے جائیں گے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اللہ تعالیٰ پورے کائنات بتائی، انہوں نے ایک ایسی مثالی زندگی گزاری ہے جب ہم ان کے سامان ہاتھ پڑیں گے تو ان پر بھی بہت سے ایسے واقعات درپیش آئے، پھر بھی انہیں ہمت نہیں ہاری اور اللہ کلام کو ہمارے تک پہنچایا۔ آج پورے دنیا میں اسلام جو ہے انہیں کے ذریعے پھیلا ہوا ہے۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، یا اہل ستم مشق کرتے رہیں گے، یعنی جو کچھ تکلیف ہو رہی ہے ان تمام ہم ظلم کو کیا کریں گے، ستم مشق، مشقیزہ، جس میں جو مشرق کہتے ہیں وہ عرب لوگ پانی بھرنے کے لیے وہ چمڑی تھیلی استعمال کرتے ہیں، اسے مشرق کہتے ہیں۔ اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، جس طرح سے ہماری مصیبت آئیں گی ہم وہ سہتے رہیں گے، لیکن اللہ کی عبادت سے ہم بالکل نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہمارے اللہ کی آزمائش ہے، اللہ ہمیں دے کر دیتا ہے اور نہیں دے کر بھی دیتا ہے۔ ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ زمانہ امیر تھے آج بھکاری ہو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھکاری تھے آج بڑے جو ہے وہ رئیس ہو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو زمانہ جو ہے جس سے آتا ہے ویسا ہمیں گزارنا ہے۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، یا اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، تو جتنے بھی اضافے ہوں گے مصیبتوں کے ہمیں ان کو کیا سہنا ہے۔
اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ منظور تلخی، منظور تسلیم کرنا، تلخی نکالو پڑ، منظور تلخی اسلام ہم کو گوارا، ہمیں دنیا میں ان تمام تکلیفات کو سہنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب تک انسان کو مصیبت آتی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے غریب لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، امیر نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب لوگ جو ہے روز محشر امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب حدیث سنی ہوگی، ہم نے حدیث کو سنا ہوگا۔ تو غربت کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں انسان ہر مصیبت کو جو ہے سہنے کا عادی بنتا ہے، یا اللہ کی دوری کو نہیں چھوڑتا، مزدور پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے یہ سہنا ہے اور اسی کو بتائے طریقے پہ چلنا ہے، اسی میں میری کامیابی ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر مفلس گزار دیتے ہیں، اللہ میاں ان کو جو ہے 500 سال پہلے جو ہے جنت داخل کر دے گا۔ اس سے بڑھ رہا کیا کہیں گے؟ دنیا کا زمانہ کتنا ہے؟ 50 60 100 سال کا زمانہ ہے، لیکن وہ زمانہ 500 سال پہلے کتنا ہو گیا، کتنا لمبا چوڑا زمانہ۔ یہ جو امیر لوگ ہیں حساب کتاب دیتے بیٹھیں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا کیا کیا، یہ تمام حساب دینا ہوگا اللہ۔ جیسے ہم ہر دیوالی کو حساب دیتے ہیں گورنمنٹ کو انکم ٹیکس بھرنے کے لیے، ویسے اللہ میاں کہ وہاں بھی حساب کتاب جو ہے لیا جائے گا، کیونکہ ہمارے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامین کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک فرشتہ برائیں لکھ رہا ہے۔ ہمیں اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کام کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ چور جب کمرے میں ہوتا ہے وہ اطراف میں دیکھتا ہے کوئی ادھر ہے کیا، کوئی نہیں ہے تو چوری کر لیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوا ہے، ہر روم میں کیمرے بٹھا دیے گئے ہیں، چوریاں کرنے والے جب چراتے ہیں تو کیمرہ جو ہے وہ تمام عکس کو اپنے میں جمع کر لیتا ہے، اور جب وقت آتا ہے وہ پیش بھی کرتا ہے۔ تو آج کا نیا دور ہے، نئی چیزیں آ گئی ہیں، پھر بھی جو ہے انسانیت کا عروج نہیں ہوا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اتنا بھی سمجھائیں گے تو بس انسان انسانی ہے، وہ آدمی ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی اور انسان فرق ہے، آدمی کے معنی جاہل اور انسان اس کے بعد اللہ نے عقل دی ہے۔ منظور تلخی سلم ہم کو گوارا، ہم اسے برداشت کریں اس کڑے پن کو جو ہے۔ دم ہے تو مداوائے عالم کرتے رہیں گے۔ مدا دنیا کو کہتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے مدائے عالم، عالم یہ دنیا ہے، الف لام میم ہے، الف علم یعنی دنیا، وہ علم عین سے لکھیں گے تو علم ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہاں پر مدائے عالم تو دنیا میں جتنے بھی مصیبت آئیں گے ہم کیا کریں، ان کو سہتے رہیں گے۔ دم ہے تو مدائے عالم کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں ان تمام دنیا کے اندر جو مصیبت آئیں گی اسے ہمیں سہنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں آخرت کی سوچ ہمارے دماغ میں چاہیے کہ ہماری آخرت اچھی بنے۔ دنیا کیسی بھی ہو جائے گی، انسان مرنے کے بعد بھول جائے گا دنیا کو، ایک ہی موت کے جھٹکے میں دنیا کو بھول جائے گا، رشتہ داروں کو بھول جائے گا۔ جن لوگوں نے پالا پوسا بڑا کیا، پروان چلایا، وہی لے جا لوگ جو ایسے جا قبرستان دفن کر کے واپس لوٹیں گے، پھر کبھی دیکھنے نہیں جائیں گے۔ یہ آج دور ہے۔ اس سے کہا آتا ہے کہ قبرستان سے یاد کیا کرو، اپنے جو لوگ ہیں پرانے دفن ہیں آج، وہ بیچارے جو ہے کسی نہ کسی چیز تلاش میں ہیں، مطلب اپنے لوگ جو ہے کچھ پڑھائی کر کے قرآن پڑھ کے صدقہ دے کر کے جو ہے ہمارے لیے بھیجتے ہیں تو ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور دنیا کا مگر ہم کو دے کے چلے گئے، لیکن وہ بیچارے چینیاں کرتے رہے، لیکن یہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں بھیجا۔ اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑے نے چگن کھیت لیا۔ کبھی کہتا ہے منظور تلخی اسلم ہم کو گوارا، دم ہے تو مدائے عالم کرتے رہیں گے۔ بس اس دنیا کے اندر اس غم ہمیں سہنا ہے اور چلنا ہے، کامیابی راستے میں گامزن ہونا ہے۔ آخری اشعار، ایک طرف تغافل بے فکری، ایک طرف تغافل ہے سو ان کو مبارک، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں ہے، بے پرواہی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، جن کو کرنا ہے وہ کریں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک،
ایک عرض تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے، عرض بیان کرنا اور تمنا خواہش، ایک عرض تمنا جو ہماری تمنا ہے ہم اسے کیا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ جس مقصد نے ہم پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے بندوں کی خدمت کے لیے، بڑوں کی عزت کرنے کے لیے، استادوں کی عزت کرنے کے لیے، ہاں اچھی باتیں سننے کے لیے ہمیں اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک ہمارا امتحان ہے یہ دنیا کی زندگی کا ختم ہوئے پتہ نہیں ہے کتنے لوگ دنیا میں آج چلے گئے۔ 1,40,000 پیغمبر اللہ نے انسان کی ہدایت سے بھیجے، وہ بھی بیچارے آگے چلے گئے، وہ کوٹا پورا ہو گیا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو گئے، پیغمبر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ رسول مانی جس وقت رسالت نازل ہوئی ہے، جو کلام اللہ جو ہے قرآن شریف ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تمام چیزیں پیغمبر نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائی۔ ایک انسان جو ہے صحیح زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کا طریقہ قرآن بتایا گیا۔ قرآن سے پڑھ کر بخش جگہ نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کو بنانے کا ہے۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ ایک بات یاد رکھو، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم نماز کیسی پڑھی جائے، کیا کیا پڑھا جائے، کیا 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 جائے، ہم سیکھنا چاہیے۔ رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، قیام کیسے کریں، ہاں سجدے میں کیسے جائیں، سجدے کے بعد اٹھ کیسے بیٹھیں، سجدے سے اب اٹھے بھی نہیں کہ فوراً دوسرے جاتے سجدے میں، غلط ہے یہ۔ سجدے سے پہلے اٹھنے کے بعد ٹھہرنا چاہیے، پھر دوبارہ جو ہے سجدے میں آنا چاہیے۔ سجدے جانے سے پہلے ہم بتا دو پہلے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اس طرح کان ایسے ہاتھ رہیں گے سیدھے، ایسے نہیں، ایسے سیدھا ہاتھ، ایسے ہاتھ باندھ دیں گے اور ناف کے نیچے، اور عورتیں اپنے سینے باندھ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن کی سورت پڑھ لیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ 90 اینگل کم ہونا چاہیے، سیدھا برابر گھر جھکنا ہے 90 اینگل، جسے ظاہر قائمہ کہتے ہیں۔ اس طرح ہم ٹھہریں گے اور ہماری نگاہیں کہاں ہوں گی، دونوں پاؤں کے درمیان ہوں گی، اور جب قیام میں ٹھہریں گے ہاتھ باندھ کر تو نگاہ جہاں اپنا سجدہ ہونے والا ہے وہاں ہوں گی، اور رکوع کے اندر پاؤں کے درمیان۔ پھر اٹھنے کے بعد پھر نگاہ سجدے کی طرف، پھر ایسا جو ہے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے سے پہلے کیا کریں گے، ناک پہلے ٹیکیں گے اور بعد میں پیشانی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پہلے پیشانی اٹھائیں گے، بعد میں ناک اٹھائیں گے، بیٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ جائیں گے، آدھا اٹھتا آدھے میں فوراً جائیں گے سجدے میں، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو سلام پڑھیں گے، اس کے بعد جو سلام پھیریں گے۔ تمام چیزیں بتائی گئی نماز کے اندر۔ وہ ایک جسمانی ویام ہے۔ جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، مطلب جسم کو جو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، وہ جو ہے تندرست رہتے ہیں۔ تو تندرستی کے لیے نماز بہت بہترین ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے کچھ اوقات مقرر، صبح اس لیے نماز رکھی ہے انسان جلدی اٹھے، صبح اٹھنے کی ہمیں عادت ڈالیں۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو 9 10 بجے تک بستر پڑ رہتے ہیں، کہ آپ دیکھنا ہے آزمائش کے لیے۔ وہ لوگ جو 10 بجے تک پڑے رہتے ہیں، انہیں سیدھا جا کر آئینے میں دیکھو تو دونوں یہاں کی گالوں سے لکیر نظر آئیں گی، مطلب شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ جس سے ہمیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ اس سے بڑھ کیا چاہیے؟ تندرستی کیا 1000 نعمت ہے، یہ نماز میں بتایا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، قرآن شریف پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، اور جو بھی کچھ کلام پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے اشراق کا وقت اشراق پڑھ لیں گے، پھر اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ یہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد جو ہے ظہر کی اذان ہوگی، ظہر میں پہنچیں گے۔ یہ جو اوقات جو مقرر کیے ہیں وہ ہمارے بدن کی حفاظت کے لیے۔ جو ارکان نماز ہم کرتے ہیں وہ اللہ پر ہم مہربان نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ پر مہربانی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں نماز صحیح طریقہ سے سیکھنا چاہیے، اور اسی کے مطابق کلام کی صحیح ادائیگی کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ کبھی جماعت جب دنیا میں کام چلا ہوا ہے، وہ اس کا یہی مقصد ہے کہ لوگ کیا کریں،
اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مہر رکھیں. آپ گورنمنٹ نے جو وہ پھیلی ہے کووڈ-19، اس میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کو سمجھا رہی ہے ہاتھ پاؤں دھو لو، ہاتھ ہمیشہ دھوتے رہو، ماسک لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. ارے یہ تو 14 سال پیغمبر نے بتا دیا ہے کہ وضو کس لیے آئی ہے، جس میں منہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غرارہ کرتے ہیں، دانتوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، انگلی پھیرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، مسح کرتے ہیں سر کا، گردن میں مسح کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا آئیں گے؟ انسان کے مفاد کے لیے. ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر ایک میں جو فقرہ تھا انگریزی میں، ارلی ٹو بیڈ جلد سونا، ارلی ٹو رائز جلد اٹھنا، میکس مین بناتا ہے آدمی کو ہیلدی، صحت مند، ویلدی، دولت مند اینڈ وائز، عقل مند. اب اس سے بڑھ کر انسان کو دنیا میں کیا چاہیے؟ یہاں صحت آ گئی، دولت آ گئی اور عقل آ گئی. یہ سب سے بڑے نعمتیں ہیں اللہ کی، جسے حاصل ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہے اپنے کامیابی کے راستے کو جو ہے چن لیتا ہے اور لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے. تو اگلا اشعار میں ایک طرز غافل ہے اسے وہ ان کو مبارک، ارے جو لوگ بے پرواہ ہیں اب انہیں کون پرواہ کرنے والا ہے؟ اللہ نے پیدا چھوڑ دیا ہے، ہمارے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. تم چاہے جو کرو، اچھا کریں گے تو نیکیاں پاؤ گے، اچھا فائدہ ملے گا، برائیاں کرو گے برائیاں ملیں گے. لیکن دیکھو اس کے مقابل 26,000 مخلوق دنیا میں آواز میں جو ہے پرندے ہیں جو بیچارے صبح میں 5 بجے پہلے اٹھتے ہیں، چون چرا کی آواز آپ سنتے ہوں گے. وہ صبح ہوتی اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، دور دراز جا کر کے جو ہے دانہ چگ کر کے تھوڑا دانہ جو ہے اپنے چونچ میں لے کر آ کر بچوں کو کھلاتے ہیں، کیونکہ یہ فکر ہوتی ہے. جب وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتے تب تک ماں باپ جو ہے چڑیا اور چڑھا دونوں مل کر خدمت کرتے رہتے ہیں. یہ تمام باتیں ہمیں سیکھنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے. اگر ہم معلوم نہیں کریں گے تو ہم سے بے پرواہ آدمی کون ہے؟ ایسے تو بہت سے بڑے دنیا میں لوگ آئے چلے گئے، لیکن وہ لوگ بڑے ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر کی اور اللہ کی عبادت کی، اللہ کے بتائے راہ پہ چلے، لیکن دنیا میں کامیاب زندگی بنا کر چلے گئے. بہت سے لوگوں کے نام آج بھی وہ ہزاروں سال مر کر گزر گئے، لیکن آج بھی ہم کے نام لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جائے 14 سال میں، اور سب سے پہلے آدمی آدم اسلام اور حوا اسلام جو پہلے دونوں اتارے جنت سے، ایک بڑے بڑے واقعات ہیں، آپ نے سنے ہوں گے. بیان کا مقصود نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ ان کے نام ہم کیوں لیتے ہیں. انہوں نے جو ایسے کام کر گئے جو انسان کے مفاد کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر لوگوں کے اندر دل کی باتوں کو پیدا کیا اور چلے گئے. یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ دارالمقافات ہے، کچھ دیر ٹھہرنے کا ہے. جب ہم کسی گاؤں نکلتے ہیں تو بیگ میں تھوڑا سامان بھرتے ہیں، کپڑے بھر لیتے ہیں، رقم لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور جب پیسہ ختم ہوتا ہے تو بہت دن نہیں ٹھہرتے، وہاں سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ یہ پیسہ ختم ہوگا تو وہاں رہنا کیا کام کا؟ بس دنیا کے اندر جو زندگی ملی ہے وہ ایک مقدر ہے. جتنی زندگی آپ کو جینا ہے وہ تمام آپ کی غذا، ہوا، پانی اللہ نے مہیا کر دیے ہیں. جو پہلے ایسا بتا میں کہ اللہ نے جو ہے کیا کیا ہے، لوح قلم سے جو ہے لکھ دیا ہے ہمارے روزی کو بھی، ہمارے پانی کو بھی، ہمارے ہوا کو بھی، ہمارے جینے کو بھی. تو اس غزل کے اندر فیض الفیض جو ہے دنیا کو فیض پہنچانے سے بہت سے باتوں کو جو ہے خلاصے سے اپنے سامنے بیان کیا ہے، پیش کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو ہے اس طرح پروان چڑھائیں تو ہم دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہیں. سے اینڈ آف لیسن یہ ہے.